السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد الذی اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأصبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر نبی من الانبیاء فقرصته نملة فأخرقهم فأرسل الله إليه الملك فقال قرصتك نملة فأخرقتهم يسبحون لله غدوا وعشيا أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، آج کا یہ عظیم الشان سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام، جو کہ بڑی کامیابی سے جاری و ساری ہے، آج کے جتنے بھی مقررین مہمان ہیں وہ الحمدللہ تشریف بھی لا چکے ہیں، اپنے وقت پر خطابات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تشریف لانا، بیٹھنا، علماء کا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ حافظ عامر صاحب دن رات کی محنت انہوں نے کی ہے، اس مسجد کی انتظامیہ، خطیب، امام، آپ بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر بھی دے اور اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے چند باتیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ عقیدہ توحید اس کائنات کی فطرت ہے، کائنات کی ہر چیز کا عقیدہ ہے، وہ جاندار ہو وہ بے جان ہو، سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک، سارے نیچے بول دے، اس کا کوئی شریک، یہ فطرت ہے۔ صرف انسان اور جن ایسے ہیں جو رب کے شریک بناتے ہیں، وگرنہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا، کائنات کی ہر چیز، وہ جاندار ہو وہ بے جان ہو، سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سورۃ البینہ 30ویں پارے کے اندر آیت نمبر 6 ہے، اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ۔ فرمایا جنہوں نے میرے ساتھ شرک کیا ہے، کائنات کی سب سے بدترین مخلوق یہ ہے
جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ انسان کو بنایا ہے رب نے، اشرف المخلوقات کہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اٹھا کر رب کہتا ہے تیری عزت بڑی ہے۔ 15ویں پارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے ہم نے تجھے عزت دی ہے، فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لیکن یہی انسان جب رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، رب کا برابر کسی کو بناتا ہے، رب کی صفتیں زندوں مردوں میں ڈالتا ہے، رب کی صفتیں اللہ کے نبیوں میں شامل کرتا ہے، میرا رب کہتا ہے اولئک ہم شر البریہ، بنایا تجھے سب سے عزت والا تھا لیکن تو نے شرک کیا ہے، اور جو میرے ساتھ شرک کرتا ہے وہ کائنات میں سب سے بدترین ہے، سب سے برا ہے اور سب سے غلیظ ترین ہے۔ او بھائیو، انسان عزت والا ہے کب تک؟ جب تک اس کے پاس توحید ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو اس سے تو جانور اچھے ہیں، یہ تو جانوروں سے بدتر ہے۔ حدیث سننا، محمد الرسول اللہ، پھر بولو، پھر پڑھیں، پھر پڑھ لو۔ کوئی جرمانہ آیا، کوئی بیل آیا تو میں تابع دار، پھر پڑھو ذرا صلی اللہ۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا کرے۔ کنے بندے نے جنہاں نے آج ایک 100 واری درود پڑھے ہے؟ 3 بندے تے پوری مسجد، چوتھے 4 5، کاٹے والا کام، کاٹے والا کام۔ نبی پاک نہ پھر محبت کا دیئے جو درود ہی نہیں پڑھنا تھے۔ پڑھو گے؟ پکی گل ہے۔ اوندے سال پھیرا پوے نا تے پوچھیے 1000 واری کنے پڑھے آتے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے تھے۔ اللہ کی قسم ہے درود پڑھنے سے رب رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے، پریشانیاں غم تکلیفیں ٹینشنیں رب دور کر دیتا ہے۔ یقین جان میرا تو یقین ہے تو مقروض ہے نا، تو درود پڑھا کر اللہ قرضے دور کر دیتا ہے۔ بے اولاد ہونا درود پڑھے اللہ اولاد عطا کر دیتا ہے۔ بیٹے نہ ہو درود پڑھے اللہ بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ اب بھائیو درود کا فائدہ ہے اور سب سے بڑا فائدہ ہے کل قیامت کے دن اللہ سچے نبی کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے گا۔ صلی اللہ پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث سننا ضمناً بات آئی ہے لیکن میری عادت ہے ہر واز میں، ہر تقریر میں، ہر درس میں او بھائیو درود پڑھا کریں، یہ پیغمبر کی محبت کی علامت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر درود ہی نہیں ہے تو محبت کیسی؟ حدیث سننا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا له تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ حدیث کا ترجمہ سننا، سادہ ترجمہ، حدیث کا آسان ترجمہ، حدیث کا میرے سچے نبی نے فرمایا۔ اور مشرکین مکہ میں جب کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا، مر جاتا، بنو علی قبرہ مسجدہ، اس کی قبر پہ مسجد بناتے، سجدے کرتے، رکوع کرتے، بندگی کرتے، اس کی قبر پہ جھکا کرتے، وَصَوَّرُوا لَهُ تِلْكَ الصُّوَرَ، اس کی تصویر بنا کر، اس کی تصویر بنا کر اس کے مقبرے میں، اس مسجد میں لٹکاتے، پھر اسے دعائیں مانگتے، اس کو رکوع سجدہ کرتے، اس کی عبادتیں کرتے۔ میں نہیں کہہ رہا، پاک پیغمبر نے کہا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ پہلے قرآن نے کہا
جو شرک کرے وہ سب سے بدترین ہے۔ اب پیغمبر کی حدیث ہے علیہ السلام، آپ نے کہا اور جو اس طرح شرک کرتا ہے، نیک بندہ فوت ہو جائے، اس کی قبر پہ کمرہ تعمیر کرے، اس کی قبر پہ سجدے کرے، اس کی قبر پہ تصویریں لٹکائے، پھر اس سے دعائیں مانگے، اولئک شرار الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، کائنات کے سب سے گندے اور بدترین یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اس طرح شرک کرتے ہیں۔ او بھائیو، قرآن کہہ رہا ہے وہ انسان بدترین ہے، جانوروں سے برا ہے جو رب سے شرک کرتا ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے وہ بدترین ہے جو رب سے شرک کرتا ہے۔ اور قرآن میں نا سورۃ الانعام میں میرا اللہ کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ میری بات نہیں ہے، عرش والے رب کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں دل ہے لیکن سمجھتے نہیں توحید کو، ان کی آنکھیں ہیں رب کی توحید کے منظر نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں توحید کو نہیں سنتے، رب کو نہیں پہچانتے۔ اولئک کالانعام، رب کہتا ہے یہ تو جانوروں کی طرح ہے۔ پھر میرا رب کہتا ہے نہیں، جانوروں کو تو توحید کا پتہ ہے، ان کو تو اللہ کی پہچان ہے، جانور رب کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اس کا عقیدہ ہے اللہ ہے، ایک ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب انسان ہو کر رب کے شریک بناتا ہے، کبھی کسی کو داتا کہتا ہے، کبھی گنج بخش کہتا ہے، کبھی رنج بخش کہتا ہے، کبھی دستگیر کہتا ہے، کبھی غریب نواز کہتا ہے، کبھی مشکل کشا کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں سے گندا ہے۔ جانوروں کو پتہ ہے اپنے رب کا، اس کو پتہ نہیں۔ 60-70 سال گزر گئے، یہ رب کو پہچان سکا ہی نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ترجمہ، اللہ کی قسم میری جرت کیا ہے، عرش والے رب کا قرآن ہے، ترجمہ پڑھے، رب کہتا بل ہم اضل، اس سے تو جانور اچھے ہیں۔ یہ کیوں کہا ہے؟ عقیدہ ہے، فطرت ہے، اللہ کی قسم کائنات کی ہر چیز کا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، فطرت ہے۔ قرآن کی آیت سناؤ، محمد الرسول اللہ، برکت کے لیے پھر پڑھیں، ایک مرتبہ پھر پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سننا عرش والے رب کا قرآن ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب نے قرآن نازل کیا ہے۔ پارہ نمبر 15 ہے، سورت اسرائیل بھی اسے کہتے ہیں، سورت بنی اسرائیل بھی اسے کہتے ہیں۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تسبیحہم۔ اور سنو رب کا قرآن ہے، میرا رب کہتا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، آسمان کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، زمین کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ سبح یسبح تسبیحا، اللہ تو پاک ہے، کہاں سے پاک ہے؟ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو شریک کیسے پاک ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کی ہر مخلوق کہہ رہی ہے، صبح بھی کہتی ہے، رات کو بھی کہتی ہے اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، جب انسان کہتا ہے نا
یہ قبر والا ہے، یہ سنتا ہے، یہ دیتا ہے، یہ مشکلیں حل کرتا ہے. میرا رب کہتا ہے بل ہم ازل. حدیث سننا محمد الرسول اللہ. دو حدیثیں اس بات پر، ہر چیز ہی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. دو حدیثیں سننا، ایک صحیح البخاری کی، دوسری بھی صحیح البخاری کی. حدیث کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے مرہ نبی من الانبیاء، نبیوں میں سے ایک نبی سفر پر تھے، تھکاوٹ ہوئی نا، کسی جگہ پہ سٹے کیا، آرام کیا، آنکھ لگ گئی، قریب سے ایک کیڑی آئی، کیڑی نے بدن پہ کاٹا، پیغمبر اٹھ گئے، نیند خراب ہوئی، غصہ آیا. غصہ آنے کے بعد آگ جلائی، آگ جلا کر پوری کیڑیوں کی بھیل کو، سرنگ کو، ان کی رہائش کو آگ لگائی. ساری کیڑیاں جل گئیں، راکھ ہو گئیں. فَأَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ، اللہ نے فرشتے کو بھیجا اپنے پیغمبر کی طرف. کارا صدقہ نملاتن، اور میرے پیغمبر تجھے کاٹا تھا ایک کیڑی نے، ایک چونٹی نے کاٹا تھا، تو نے ایک جماعت کو آگ لگا دی ہے. تجھے پتا نہیں یہ جماعت صبح و شام کرتی کیا ہے؟ یسبح للہ غدوا وعشیا. ہر میں یہ کیڑیاں ہیں لیکن صبح بھی سبحان اللہ پڑھتی ہیں، رات کو بھی سبحان اللہ پڑھتی ہیں. کیڑی پڑھتی ہے، تسی نہ پڑھے آجے کتے کوئی بیلی نہ آجے تو ہم کیا پڑھ رہی ہے؟ سبحان اللہ. مخلوقات میں سے سب سے چھوٹی مخلوق کیڑی ہے. کیڑی کہتی ہے اللہ تیرا کوئی شریک. تو جدو دابڑے جڑا سیر ہوئے مولوی دا تے او آکے رب دا شریک ہے، تے پھر رب کیوں نہ آکے تو تے کیڑیاں نالوں بھی گھندا ہے؟ اور توحید کو سمجھو، اللہ کی قسم ہے یہ فطرت ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کو جانتی ہے، پہچانتی ہے. وہ ہے، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ تو جاندار ہے. ایک بے جان کی حدیث سناؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. انشاءاللہ سارے توجہ رکھیں، نماز با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ. اذان بھی ہوگی، وضو کا ٹائم بھی ملے گا. بعض بھائی نا کرمو کرمی وضو کا رہو، سب نے نماز پڑھنی ہے، با جماعت ہی پڑھنی ہے. اور کدی کدی لیٹ پڑھنی بھی چاہیے. سونے نبی پاک سے وسلم نے نا جی ایک دن اتنی لیٹ نماز پڑھائی تے صحابہ نو آکھیا صحابہ اج پوری دنیا تے تسی بیٹھے ہو جڑے نماز دے انتظار چ بیٹھے ہو، کوئی دوجا نہیں جے. تے جے میری امت تے کام اوکھا نہ بندا تے میں امت نو آرڈر دینا سی عشاء دی نماز را لیٹ کر کے پڑھیا کرو. تے کدی کدی جے ماحول بن جائے نا تے لیٹ بھی ہو جاندی ہے. تے انشاءاللہ با جماعت پڑھیں گے. اذان ہوگی، وضو کا ٹائم ملے گا، وضو کریں گے، با جماعت پڑھیں گے. اللہ برکت دے دے. توجہ کریں ذرا چند منٹ. یعنی مخلوقات میں سے سب سے چھوٹی مخلوق ہے بھائیو، اس کا عقیدہ ہے سبحان اللہ کا. اللہ پاک ہے، بے جان چیزیں بھی پڑھتی ہیں، ریت کے ذرات بھی پڑھتے ہیں، درخت کے پتے بھی پڑھتے ہیں، ہر چیز پڑھتی ہے. میرا رب کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں سمجھ نہیں آتی ان کی بولی کا، تمہیں پتہ نہیں، تم ان کی بولیوں کو جانتے نہیں. لیکن ہر مخلوق جاندار ہو، بے جان ہو، جس کو رب نے پیدا کیا ہے وہ سبحان اللہ پڑھتی ہے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ. اللہ اللہ. صحابہ کہتے ہیں سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودگی میں ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے. دسترخوان پہ ایک لقمہ اٹھایا صحابی نے کھانے کے لیے، روٹی دا ٹکڑا چکیا، روٹی دا. اور روٹی کھانے والے روٹی جاندار ہوندی ہے کہ بے جان؟
انہاں دی ذرا کانفرنس ختم کرایا جائے، نکر چون ڈئی بھئی توجہ ادھر کریں. یہ بچے جو ہے نا انہوں نے کڈنا بھی نہیں چاہیے پر یہ باز بھی نہیں آتے ہیں. زہیب بھائی نوں پتا بھی ہے نا غازی منارے بھی اخیر ہی کر چھٹی سی. اللہ ان کو سلامت رکھے. کل کو یہی مسجد کے نمازی بنیں گے، لیکن ایک سیانا بیٹا ہوئے تے ایک بچہ بیٹا ہوئے، جے کوئی چین پاں کرے تے بندہ کنٹرول تے کر لے. تے جدوں یہ 5-7 کٹھے ہونا تے نہ بیبیاں قابو ہوندی ہیں تے نہ یہ قابو ہوندے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے. ان بچوں کو اللہ اپنے دین کا خادم بنا دے. اللہ ان کو پکا با جماعت نمازی بنا دے. اللہ ان کا مستقبل روشن کر دے. پیارے بھائیو سننا ذرا، روٹی کا ٹکڑا صحابی کہتا ہے میرے ہاتھ کے اندر تھا، کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے ٹکڑے سے صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنا روٹی کا ٹکڑا بے جان ہے، بے جان ٹکڑے سے آواز آتی ہے سبحان اللہ، تسبیح بیان کر رہی ہے بے جان چیزیں. اور معلوم کیا ہوتا ہے، کائنات کی ہر چیز وہ جاندار ہو وہ بے جان ہو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کیوں نہ تسبیح بیان کرے؟ اللہ نے جہاں پر بھی شرک کا رد کیا ہے اللہ نے لفظ سبحان کے ساتھ کیا ہے. سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون. اللہ کہتے ہیں وہ میرے شریک بناتے ہیں، میں کیا ہوں؟ سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں میں پاک ہوں. رب نے جہاں پر بھی شرک کا رد کیا ہے لفظ سبحان کے ساتھ کیا ہے. اور یہی سبحان کا لفظ کائنات کی ہر مخلوق پڑھتی ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہے، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک. اللہ کی قسم توحید فطرت ہے. صرف انسان ہے، انسان جو کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا، کبھی کڑا پہنتا ہے، کبھی تعویذ پہنتا ہے، کبھی درختوں کو پوجتا ہے، کبھی زندوں کو پوجتا ہے، کبھی قبروں کو پوجتا ہے، کبھی شجروں کو پوجتا ہے، کبھی اپنے اللہ کی قسم ہے کبھی دھاگے پہنتا ہے، کہتا ہے یہ مشکل کشا ہے. کائنات کے رب کی قسم ہے یہ صرف انسان کا غلیظ عقیدہ ہے. کائنات کی ہر مخلوق کو پتہ ہے تکلیف آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے، کوئی دوسرا نہیں. کائنات کی ہر چیز ہی اللہ کو جانتی. آئیں قرآن سے چند آپ کو واقعات سناؤ، توحید کی سمجھ آئے. عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ کی قسم ایک نئے انداز یا پہلو سے کہہ لیں توحید کی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. اپنے دل و دماغ میں رب کی توحید کو راسخ کر لے. اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیا کر. میرے پیغمبر کی سیرت ہے، آپ کا طریقہ ہے. چھوٹا سا بچہ میرے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا، تھوڑا سا سفر کرنا ہے اور تھوڑے سفر میں آپ نے کیا کہا؟ یا بنیا، اور میرے چھوٹے بیٹے ہم پیار سے جیسے کہتے، آپ نے کہا یا بنیا، اور میرے چھوٹے بیٹے عقیدہ رکھ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَن يَضُرُّوكَ. اور میرے پیارے بیٹے عقیدہ بنا لے اگر ساری کائنات جمع ہو کر مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، رب تجھے نقصان نہ دینا چاہے، کل کائنات مل کے بھی تجھے نقصان دے سکتی نہیں. اللہ کی قسم سچے پیغمبر چھوٹے بچے کو توحید سکھلا رہے. توحید کا سبق ہے. ہمارے چھوٹے کی وڈے کی حافظ جی فلانے نے اولاد بن چھڑی ہے، فلانے نے کاروبار بن چھڑیا ہے، فلانے نے تے میری صحت بن چھڑی ہے، فلانے نے تے میرا گھر بن چھڑیا ہے. تیرا عقیدہ کا ہے اور توحید کا ہے، رب پہ یقین کا ہے. ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لا مانع لما اعطیت. اللہ تو دینا چاہے
پوری دنیا بھی رلے تے بن سکتی یہ عقیدہ گندا کتوں آ گیا بھی فلانے نے رزق بن چھڑیا ہے؟ میرا مطلب ہے فلانا رب تو طاقتور ہے. توحید کا عقیدہ فطرت ہے. آپ نے کہا صحابی کو چھوٹا بچہ ہے 10 سال سے کم اس کی عمر ہے, آپ نے کہا او میرے پیارے بیٹے اگر رب تجھے تکلیف نہ دینا چاہے, رب تیرا نقصان نہ کرنا چاہے, اللہ تجھے موت نہ دینا چاہے, اللہ تجھے بیمار نہ کرنا چاہے, کل کائنات مل جائے تیرا نقصان کر سکتی ہے؟ یہ توحید ہے. تھوڑی سی تکلیف آتی ہے بے صبرا جی فلانے نے دسیا جی اتنے بوکر پھیرا ہو, فلانے دسیا جی اتنے نظر ماننا ہو. توحید کیا ہے؟ 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے, ایک دن نہیں کہا کسی نے میری صحت کو بند کر دیا, نہیں, اللہ کی قسم عقیدہ سکھایا ہے. رب جب صحت دینے پہ آئے کل کائنات مل جائے اس کو روک سکتی؟ توحید پہچانو, اپنے بچوں کو توحید سکھلا. اللہ کی قسم اتنے مضبوط عقیدے توحید والے. چھوٹا سا ایک بچہ, بخاری کی حدیث ہے, مسلم میں بھی آتی ہے, بخاری میں حدیث کی ساری کتابوں میں, صحیح البخاری میں کتاب تفسیر نکالیں, کتاب تفسیر جب پڑھیں سورۃ البروج کا نکالیں صحیح البخاری میں, اور سورۃ البروج کا ترجمہ پڑھیں, بخاری کی حدیثیں پڑھیں. امام بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, وقت کا بادشاہ کافر ہے, اپنی عبادت کرواتا ہے, اپنی رکوع سجدہ کرواتا ہے اپنے آپ کو, میں رب ہوں, سجدہ مجھے, عبادت مجھے. چھوٹے سے بچے کو رب نے توحید کی سمجھ دے دی, رب نے توحید کی, چھوٹا بچہ ہے, عمر 6-7 سال ہے, اس کو سمجھ آ گئی کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. ہائے, بادشاہ کو پتہ چل گیا, لمبی حدیث ہے مختصر کر رہا ہوں, پتہ چل گیا. انہوں نے کہا مینوں نہیں ماندا رب, انہوں نے کہا چلیا میں تے انہوں رب ماننا جنہیں مینوں بھی پیدا کیتا ہے تے تینوں بھی پیدا کیتا ہے. ہائے ہائے ہائے, جب رب توحید کی سمجھ دے دیتا ہے, توحید کی سمجھ رب جب دے دیتا ہے, اللہ کی قسم ہے پوری کائنات کے خزانے جمع کر لے, توحید کی دولت پھر بھی قیمتی ہے, توحید قیمتی ہے. ہاشمی خاندان کا فرد ہے, پیغمبر کی برادری ہے, رشتہ دار ہے. ابو لہب ہے, رنگ چمکتا دمکتا ہے, چہرہ روشن ہے, دولت بڑی زیادہ, ڈیرا بھی بڑا, اولاد بھی بڑی, لیکن توحید نہیں تھی, رب نہیں پہچان سکا. رب نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب, تو ہاشمی قریشی ہے تو پھر کیا کریں, تو ڈیرے دار ہے تو رب کیا کرے. اللہ کو توحید چاہیے, توحید نہیں تھی توحید, اللہ نے قیامت تک سورت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب و تب. یہ چودھری تھا, توحید نہیں تھی, انجام جہنم ہے. ادھر بلال ہے, رنگ کا کالا ہے, نہ دولت ہے نہ رشتہ داری ہے, لیکن توحید ہے. اللہ کی قسم میرے پیغمبر نے کہا بلال میں جنت میں گیا تھا, تو زمین پہ چل رہا تھا, تیری جوتیوں کا کھڑاک میں نے جنت میں سنا ہے. یہ توحید ہے, توحید. کون کہتا ہے میری رشتہ داری میں فلاں میں فلاں, توحید توحید. اللہ کی قسم اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. پیغمبروں کی بیویاں ہیں, قرآن ہے, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا
تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی. رب کہتا ہے دو پیغمبروں کی بیویاں توحید نہیں تھی، جہنم ہے. اور مجھے بتاؤ کون پیر ہے، کس کی گدی بڑی ہے، کون مرشد ہے؟ پیغمبروں سے بڑی عزت کس کی ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کے بعد کائنات میں اگر کسی کی عزت ہے تو وہ اللہ کے نبیوں کی ہے. نبی عزت والے، پیغمبروں کی بیویاں جہنم ہے. اور میرا رب کہتا ہے دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کو بچا سکیں گے؟ قسم اللہ کی، توحید کی قدر ہے، توحید کی. توحید نہیں تھی ان کے پاس. فلم یغنیا، پیغمبروں کی آنکھوں کے سامنے بیویاں جہنم میں. 28واں پارہ ہے، کوئی قصے کہانی نہیں ہے. اللہ نے یہ عزت صرف اہل حدیث کو دی ہے. خطیب چھوٹا ہو بڑا ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ بات کرتا ہے یا رب کے قرآن سے کرتا ہے یا پیغمبر کی حدیث سے کرتا ہے. حدیث ہے پیغمبر علیہ السلام کی اور قرآن کی آیات ہیں. پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تحریم ہے، آخری سورت، آخری رکوع، آخری آیات ہے. ہمیں پیغمبروں کی بیویاں شرک تھا، جہنم میں. ہائے، اس سے اگلی آیت ہے فرعون کافر نہیں ہے، بے ایمان ہے، کافروں کا سردار ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، لیکن اس کی بیوی کو رب نے توحید کی سمجھ عطا کر دی ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے، اصولی پہ چڑھا کے نا، سلیب پہ چڑھا کے کیل ٹھوک رہا ہے جسم میں. حضرت آسیہ مسکرا رہی، اللہ سے دعا کر رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. اللہ توحید کی خاطر میں جسم میں کیل ٹھکوا رہی ہوں، ساری تکلیفیں برداشت ہیں. اللہ چاہیے کیا؟ اللہ اپنے عرش کے پاس جنت میں میرا گھر بنا دے. پیغمبر علیہ السلام نے کہا، ابن کثیر نے لکھا ابھی زندہ سی وہ جسم میں کیل ٹھونکتا تھا. اللہ حضرت آسیہ کو جنت میں اس کا محل دکھلا دیتا تھا. اور توحید کی ویلیو ہے، توحید پہچان. اس کو کتا ہے نا، کتا، اس کو 2 دن روٹی ڈالو، اللہ کی قسم پوچھل پھیرتا پھیرتا، دم پھیرتا پھیرتا تیرے آگے آئے گا، پیچھے جائے گا. اور سالم وہ 2 روٹیاں کھا کے تجھے پہچان گیا. تو 60 سال رب کا کھا کر رب کو نہیں پہچان پایا. بکرا لاتے ہو نا قربانی کے لیے، جدو لے آئی دا ہے کوئی ٹنگا پھڑن دیا، کسی نے اگوں پڑیا، کسی نے پیچھوں اترو کے لے آئی دا ہے. کیوں بھائی؟ اور کسی رکشے تے لدیا، کسی موٹر سائیکل لدیا، کوئی میرا مطلب ہے چکی ہونڈیا ہے، وہ سکون نہ نہیں ہوندے. وہی جانور ہوندا ہے. بکرے نے ایک دن چارہ کھوایا، دوپہرے کھوایا، شام کھوایا، پانی پیا. ہن سنگلی کھلی ہوندی ہے، مالک اگے اگے تے بکرا ہوندا کہ نہیں. انہوں دیہڑی چ اپنے مالک دا پتہ لگ گیا، اس بے ایمان نوں 40 سالاں چ نہیں پتہ لگا. اسے پتہ چل گیا ہے یہ مجھے دے رہا ہے. اسے نہیں پتہ چلا جب ماں کے پیٹ میں تھا تب رب دیتا تھا، جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے کہتا قبر والا دیتا ہے. توحید پہچان. توحید کیا؟ ہر مخلوق جانتی ہے اللہ ہے، اکیلا ہے.
چھوٹا سا بچہ جو حدیث سنانے لگا تھا، صحیح البخاری، بادشاہ کہتا مجھے رب نہیں مانتا، نہیں میں بھی مرنے کے لیے تیار ہو جا، بچتا نہیں۔ اپنے نا وزیروں مشیروں کو، سپاہیوں کو بھیجا، باڈی گارڈ بھیجے، بھئی اس کو پہاڑی پہ لے جاؤ، پہاڑی کے اوپر لے جا کر چوٹی پر اس کو پھر پوچھنا مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں، اگر مانے تو چھوڑ دو، نہ مانے دھکا دے کے گرا دو۔ آئے پہاڑی پہ لے گئے، انہوں نے پوچھا اور ساڑھے ورگا کوئی ہوندہ تے کی کردہ، ہاتھی جوڑی ہوندہ، معافی منگی ہوندہ تے ترلئی کری ہوندہ۔ یقین جانے بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہہ رہا ہے اللہم اکفنیہم بما شئتا، اللہ میری عمر چھوٹی ہے، یہ تعداد میں زیادہ ہے، اللہ پر مجھے تیری توحید پہ یقین ہے، تو میرا رب ہے، اللہ تو بچانے پہ آئے، اللہ اگر تو مجھے ان سے بچانے پہ آئے، یہ سب مل کر مجھے مار نہیں سکتے، اللہ بچا دے۔ حدیث میں آتا ہے اس نے اتنا جملہ کہا، پہاڑ ہلا، اکیلا بچہ بچ گیا، اللہ نے سب کو برباد کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم توحید ہے، توحید۔ پہچان اپنے اللہ کو، اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ قرآن کی آیات سنائیں۔ کنے میں نماز پڑھنی ہے؟ اچھا تھک دے نہیں جے گے تے زور تے میرا لگنا ہے، تجھے کی تو تھکنا ہے۔ اللہ تانوں برکت عطا کرے، اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کو برکتیں عطا کرے، اللہ ان چہروں کو آباد رکھنا، ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، اللہ ان کے گھروں کی پریشانیاں دور فرما دے، رحمتوں کا نزول فرما دے، بیماریاں قرضے ٹینشنیں دور کر دے، رحمتیں خوشیاں برکتیں نازل کر دے۔ اب بھائیو سننا، قرآن نے چند واقعات بیان کیے، توحید کے واقعات ہیں، اور سمجھو توحید کو ہر مخلوق رب کو پہچانتی ہے، جانتی ہے، توحید کا عقیدہ رکھتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بنے، حکومت ملی، حضرت داود وفات پا گئے علیہ السلام، ووارثہ سلیمان داود وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ سننا۔ حضرت سلیمان پیغمبر بھی بن گئے، حکومت بھی مل گئی، کیا کہا؟ خطبہ ارشاد فرمایا، اور لوگوں سنو، اللہ نے مجھے حکومت بھی دی ہے، اللہ نے مجھے پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں بھی سکھلا دی ہیں، حکومت مل گئی، لوگ ساتھ مل گئے، سفر شروع ہوا، چلتے چلتے ہائے ہائے سفر کر رہے تھے نا، رستے میں نا کیڑیاں سی، رستے میں کیا تھی؟ او بولو کی سان تے کیڑیاں دی جڑی ملکہ ہے نا، انہاں دی بادشاہ سردار انہاں دی، قالت ہائے نملتن یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جڑی چونٹی ملکہ سردار کہتی ہے دوسری چونٹیوں کو، اور کیڑیوں اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے قدموں کے ساتھ کچل دے، مار دے، ہلاک کر دے۔ اور ان کو پتہ چلے گا، پتہ چلے گا کنہاں نوں؟ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام جو اونڈے نے تے انہاں آکھیا بھی انہاں نوں پتہ بھی نہیں چلنا تے انہاں نے سانوں ہلاک کر کے۔ اللہ دی قسم اس کیڑی نوں پتہ ہے علم غیب کدے کول ہے؟ اور توحید تو فطرت میں ہے، ہر مخلوق کو پتہ ہے، اللہ کی توحید کا پتہ ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بحثیں ہو رہی، علم غیب فلانے کو بھی ہے، فلانے کو بھی ہے، وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، زندے نو بھی پتہ ہے، فوت شدہ نو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔
توحید ہے، قرآن ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الخائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس۔ اور سنو رب کا قرآن ہے، پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمل ہے۔ اپنے گھر جا کر سورہ نمل کا ترجمہ پڑھ، اللہ تجھے توحید کی سمجھ دے۔ اللہ کی قسم جو سادہ ترجمہ قرآن سے پڑھتا رہتا ہے اس نیت سے یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے اللہ اس کو شرک سے بچا کر توحید کی دولت دے دیتا ہے۔ قرآن پڑھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ویکھیا نا کیڑی گلاں پہ کر دی تے ساری گل ہی سن لئی، ساری گل ہی تے گل سن کے نہ بڑے اللہ دا شکر ادا کیتا، یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں تو کیڑی دیاں بولیاں بھی سکھا چھڑیاں نے، پروردگارا مینوں توفیق دے میں تیرا شکر ادا کراں، چنگے کام کراں، مینوں نیک بندیاں چ شامل کر لے۔ اور بھائیو بات کیڑیوں کی ہو رہی ہے نا، میرا جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، اس میں بھی توحید کا ذکر ہے، رب کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ یہی سلیمان علیہ السلام ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اللہ نے حکومت عطا کی ہے۔ حکومت مل گئی، قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں پڑ رہی، خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو جمع کیا، آؤ آج دعا کرنے چلتے، نماز استسقاء پڑھیں گے، خطبہ دیں گے، رب بارش نازل کرے گا۔ پورا لشکر ہی جا رہا ہے، فرعا نملتن مستلقیان، اور چونٹی کو دیکھا، اور چونٹی کوئی معمولی تو نہیں ہے، اس کی توحید کی گواہی کی برکت سے اللہ نے قرآن میں ایک پوری سورت ایسی نازل کر دی ہے جس کا نام ہی چونٹی کے نام پہ رکھا ہے۔ توحید کی گواہی بڑی، وہ کیڑی ٹانگیں اس کی آسمان کی طرف، ٹانگیں اس کی ہاتھ بھی ویچی تے ٹنگاں بھی ویچی تے ساریاں تے پیٹ زمین تے لایا تو تھلے تے سلیمان علیہ السلام نے تک لیا تے سن لیا، آکھن کی ڈئی مستل کیا، چھت لیٹی ہے، پیٹ نیچے، ہاتھ ٹانگے اوپر۔ اللہ کی قسم ہے، محدثین نے لکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ، پیٹ نیچے ٹانگے اوپر۔ اس کیڑی کو پتا ہے جس سے مانگتے ہیں جو عطا کرتا ہے وہ کہاں پہ رہتا ہے، انسان ہو کے چلا آندا ہے، زمین دے تھلے رہندا ہے۔ اس کو پتا ہے جس سے بارش کی دعا کرنی ہے وہ اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی صلی اللہ، سارا ہی پڑھ لو، ایک باری پھر پڑھ لو، ہیٹرک کر لو، صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی آپ نے دعا کیسے مانگی ہے؟ وہ دعا کنج مانگ دے ہو، یہ دا مطلب کی اللہ کتے ہے، ایک قبر دے تھلے کی ہے۔ او بھائیو خدا کا واسطہ ہے، توحید کو سمجھو، رب کے حق سمجھو،
اللہ کی وحدانیت سمجھو. وہ رب کو کہہ رہی تھی اللہم انا خلق من خلقی کا، اللہ انسان بھی تیری مخلوق ہے، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، انسان بھی تیرے بندے، ہم بھی تیری مخلوق ہیں. اللہ آج ہمیں بھی بارش چاہیے، بارش نازل کر دے. حدیث میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام واپس، سلیمان علیہ السلام لوکاں کے حضرت جی نہ دعا کیتی ہے، نہ نماز پڑھی ہے، نہ رب کو منگیا ہے، ایویں تو واپس ٹر پے ہو. آکھن لگے بھی اج ساڈی دعا دی لوڑ نہیں، اللہ اس کیڑی دی دعا دی برکت نالی بارش نازل فرمائے گا. کیڑی کو پتہ ہے مانگنا کس سے ہے، انسان کو نہیں پتا. وہ در در پہ جھک رہا ہے، کڑا شفا دیتا ہے، چھلا شفا دیتا ہے، طبیب شفا دیتا ہے، مرشد کی تصویر شفا دیتی ہے، داغا شفا دیتا ہے. یہ توحید ہے. اللہ کی قسم پہچان رب کو پہچان. سلیمان علیہ السلام چل پڑے. قرآن ہے پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمل ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ہدہد پرندے کی حاضری لگی ہے، ہدہد پرندہ غیر حاضر ہے. سلیمان علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اور بتلاؤ ہدہد کدھر گیا ہے، واپس آئے گا نا، اس کو میں سزا دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا. تے جے علم غیب ہوندا تے پوچھن دی لوڑ پوچھو، اور کسی نو پوچھو قرآن دی آیتاں کھولو. او ان کو مولوی صاحب جے پتہ سی تے پوچھیا کیوں ہے؟ پرندوں کی حاضری، ہدہد موجود نہیں. اس نے کہا بھی اگر تو معقول عذر پیش کرے گا تو معافی، نہیں تو پھر میں اس کو سزا دوں گا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے جو ان آیات کو صدق دل اور اخلاص سے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو توحید کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ہدہد پرندہ ہے، تذکرہ اس کا ہو رہا تھا، باتیں ابھی ہو رہی ہیں، ہدہد آ گیا اور آگے کہتا ہے احط بما لم تحط به. ہائے قسم میرے اللہ کی، اس آیت کو لو اور مولوی صاحب کو کہو حضرت صرف اس کا ترجمہ کر دیں، صرف ترجمہ، نہ کوئی لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ پرندہ کہہ رہا ہے احط بما لم تحط به. حضرت جو خبر میں لے کے آیا ہوں، جو خبر میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں. ہدہد پرندے کو بھی پتہ ہے عالم الغیب کون ہے، اتنے تے لوٹ سے لگی ہے، فلانا چوری گڈی ہوئی ہے تو وہ دس دیندا ہے، چوری بھی دس دیندا ہے، فلانا جڑا وہی بھی کم کر چکتا. تھانے ختم کرو، انہاں نوں ایک ایک نوں لیا کے تھانے باہ دیو، پر افزار ہی ختم ہوئے. بے نظیر دے قاتل اج تک نہیں لبے، کوئی قاتل ہی لبا دیں. او بھائیو خدا کا واسطہ ہے توحید سمجھ جاؤ. ادھر ہمارے شیخ پورے کئی واقع، ایک بی بی ٹیوے لگاتی تھی تے سیانے بیانے بندے ایویں ٹری ہون ہوتے سیانے بیانے. ایک گڈی کو آج گئی، دو چار دوست مل کے رل کے انہیں کہا وہ بی بی دس دیجیے اتنے چلیے. تے ایک سیانا سی انہیں کہا عقل دے ہونے ہو، کدھر پہ جاندے ہو؟ ایک ضد کر پیا تو ٹر پے ہوتے جا کے بہ گئے. انہوں کہنے بھی ساڈی گڈی فلانی فلانی ڈیٹ دی نا تاریخ دی، تے گڈی تے گواچ گئی تے ٹیوا لا کے دسو کچھے آ. گلاں ہون ڈیاں تے اندروں کٹی چھوٹی بالڑی آئی. انہیں آخیا امی ماچس نہیں لبدی، امی. انہیں آخیا وہ پڑا چھتری تے ویخ، کوئی اندر الماری چ ویخ. وہ جا کے جھاتی مار کے پھر آئی. انہیں کہا امی کوئی نہیں لبدی. انہیں آخیا مرنی ہے کتے اندر ہی ہونی ہے، ویخ. سیاح بندہ جڑا سی انہیں کہا چلو جنوں گھر دی ماچس نہیں لبدی انہیں تہاڈی گڈی کتھوں لبنی ہے؟ اور توحید پہچان. توحید کیا ہے؟ اللہ بتائے قیامت تک کی خبریں پیغمبر کو بتا دے، نہ بتائے
کھانے میں زہر پڑا ہے، صحابی کھا گئے، شہید ہو گئے، پتہ نہیں چلا۔ توحید پہچان۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہد ہد پرندہ کہہ رہا ہے، ہد ہد پرندہ کہہ رہا ہے، نہ ایمان ضائع کیا کر، نجومیوں کے پاس، فٹ پاتھوں کے پاس ہاتھ دکھانے کے لیے نہ جایا کر۔ میرے سچے نبی نے کہا من اتا الرافع، جو نجومی کے پاس جاتا ہے ہاتھ دکھلاتا ہے، صرف گیا ہے بس، ابھی کوئی بات نہیں پوچھی، صرف چلا گیا، بیٹھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں تقبل صلاتہ 40 یوما، یہ 40 دن بعد جماعت نمازیں پڑھتا رہے تو اللہ برباد کر دیتا ہے، صرف جاتا ہے۔ اور اگر جا کے تصدیق کر دے او واقعی یہ جو تو آکھن دیا نا انجی ہے، میرے سچے نبی نے فرمایا وہ تے اسلام چو انجی خارج ہو جاندہ ہے، فقط باریا نکل گیا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ او بھائیو ڈٹ جاؤ، اللہ کی قسم ہے جو تکلیف رب نے تیری قسمت میں لکھی ہے وہ آئے گی، اور جب رب نے ڈالنی ہے وہ ڈلے گی، نہ آنے سے کوئی روک سکتا ہے نہ جانے سے کوئی روک سکتا ہے۔ عقیدہ پکا کر، مضبوط عقیدہ کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خود پرندے کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہائے سب مخلوقیں توحید کی گواہی دیتی ہے پر ہد ہد نے تو کمال ہی کر دیا۔ حضرت جو خبر میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں۔ اچھا خبر کیا؟ فرمایا وہ بی بی ایک بادشاہ ہے سبا میں، وہاں سے آیا ہوں، عجیب معاملہ ہے، ان کی ملکہ ہے۔ یہ بھی تعجب ہے، شاعری نے لکھا ہے اس پرندے نے بھی تعجب کیا ہے کہ بی بی بادشاہ کتوں بن گئی، بادشاہ تے مرد بن دینے، یہ کتوں بن گئی، تعجب ہے۔ اچھا اگلی بات کیا ہے؟ اس نے کہا وجدتها وقومها یسجدون للشمس، بڑے بڑے قبے، بڑی بڑی دستاریں، بڑے بڑے خاندان، بڑی بڑی گدیاں، توحید کی وہ بات سمجھ نہیں آئی جو بات اس پرندے کو سمجھ آئی۔ اس نے کہا حضرت عجیب ہی چکر دیکھا ہے، وجدتها وقومها یسجدون للشمس، وہ عورت اور اس کے پیروکار سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، اور آگے کیا کہا؟ اللہ یسجدو۔ حضرت عجیب بات ہے، پرندہ کہہ رہا ہے حضرت انہاں دی مت کیوں ماری گئی ہے، سجدہ کنوں کریدہ ہے؟ اللہ کی قسم ہد ہد پرندہ کہہ رہا ہے سجدہ کس کو کرنا ہے؟ کہ چنگا پلا داڑھی رکھی پگ والی تے آندا جی قبراں نوں سجدہ ہو سکدا ہے؟ تو چنگا ہے کہ وہ پرندہ چنگا ہے؟ قرآن تا ہی آندا ہے جانوراں تو پیڑا ہے۔ قسم اللہ کی عقیدہ سمجھے، میں چاہ رہا ہوں تمہیں یہ توحید والی بات سمجھ آ جائے۔ اللہ نے سمجھائی ہے، ہر مخلوق جانتی ہے، پہچانتی ہے اللہ کو سجدہ ہے اللہ کو۔ اور انسان ہو کے زندیاں نوں بھی تے اگے ہن تے گل اوکھی کوئی نہیں، پہلے بڑی اوکھی سی، لوکاں نوں دسنا بھی قبراں تے سجدے ہوندے نے، زندیاں نوں آندے جا تسی تے جھوٹ بول دے ہو۔ ہن تے سوشل میڈیا، یوٹیوب، گوگل، ٹویٹر، انسٹاگرام فلاں فلاں لینا لگیاں تے موویاں بنیاں، زندیاں نوں بھی سجدے ہوندے نے تے مردیاں نوں بھی ہوندے نے۔ رب کا حق دے رہا مخلوق کو، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے دن رات سجدے۔ اللہ کی قسم ہے میرے سچے نبی نے عقیدہ سکھلایا ہے سجدہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ
گھنٹہ ٹائم سی تے گھنٹے تو ود ہو گیا ہے. حدیث سنے میں بات کو ختم کروں. آپ نہ ایک دن بیٹھے ہوئے ایک صحابی آ گئے, آپ کو سجدہ کر دیا. سجدہ جب ہوا نا, آپ نے کہا ویلا اماد یہ کیا کر دیا ہے, یہ کیا کیا ہے. اتنے کوئی ساڈے ورگا, اللہ معافی دے, ساڈے ورگا تو نہیں کہنا چاہیے, کوئی مشرک ہوں جہاں عقیدہ خراب ہے تو انہوں کوئی سجدہ کرے تو وہ ہور چوڑا نہیں ہو جاتا, ایویں ہور پھلدا مینوں سجدے ہون ڈے. اللہ کی قسم میرے نبی کو غصہ آ گیا, غصہ. محض یہ کیا کر دیا ہے, یہ کیا ہے. محبوب میں یمن سے آیا ہوں, یمن کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں, اپنے وڈیرے کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا اگر کائنات میں رب کے بعد کوئی عزت والے ہیں تو وہ محمد ہیں صلی اللہ. اور پھر پڑھا یار, اور پھر پڑھا یار. اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے, پھر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب میرا عقیدہ ہے آپ سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں. میں نے سمجھا اگر دنیا میں کسی کو سجدہ ہو سکتا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے, اس لیے آپ کو سجدہ کیا ہے. حرمان خبردار, آج کے بعد رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا. اگر سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو کہتا خامد کو سجدہ کر, پر بیوی کو خامد کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. جب بیوی خامد کو سجدہ نہیں کر سکتی پھر ماذ عقیدہ بنا لے رب کے علاوہ سجدہ جائز. پرندے کو پتہ ہے, پرندے کو تو انسان نہیں پتہ. قبراں تے جڑے سجدے ہون ڈے نے زندیاں مردیاں نو کوئی جانور کرن ڈے نے, بندے ہی نہیں کرن ڈے. توحید کا ہے. گھر وچ پتر جڑا نا ماں دا حق نو نو دے چھڈے نا بڈھی اپنی نو, تے ماں چیکا مار دی ہے, پیو بھی چیخدا ہے. ساڈا حق گیا ہے, اپنے حق واری پیڑ پیندی ہے تے رب دا حق سب نو ونڈی جائے. اور جو رب کا حق ہے وہ صرف رب کا ہے بس. محمد الرسول اللہ. یقین جانے تنہائی میں بیٹھ کے نا سجدے میں نہیں اگر پڑھ سکتے, دعا نہیں کر سکتے تو تنہائی میں کیا کریں, یا اللہ میں توحید پہ ثابت قدمی دے دے. اللہ کی قسم اسی تے اوکھے ویلے ہی نہیں ویکھے, نہ کوئی اوکھیائی ویکھی ہے. آزادی ہے تے توحید تے جڑا مرضی عمل کرے. صحابہ نے جسم دی چمڑی لوائی ہے پر توحید نہیں چھٹی. اللہ دی قسم میرے سچے پیغمبر نے مار کھا دی ہے, آپ نے بدن دے اتوں خون نکلوایا ہے, گندی اوجری آپ دے بدن تے ڈالی گئی. کیڑا ظلم ہے جڑا سونے نبی پاک تے نہیں کیتا گیا, صحابہ تے نہیں کیتا گیا, لیکن انہاں توحید نہیں جے چھڑی. اور چیچوں کی ملیاں دے خیرت مند مسلمانوں, اہل حدیثوں تے اہل سنت کہلوان والیو, اللہ دی قسم اللہ دا شکر بھی کریا کر, رب کو دعا بھی کریا کر. اللہ منو میری اولاد نو قیامت تک آن والی میری نسل نو شرک تو محفوظ فرما دے. دعا کریا کر, دعا. پیغمبر علیہ السلام نے توحید سکھلائی ہے. صحابی آئے نئے نے کلمہ پڑھا ہے, مسلمان ہو گئے, اور آ کے کہتے ماشاء اللہ وشیتا, سونیا جنج رب چاہے تے جنج تسی چاہو. جنج رب چاہے تے جنج. اچھا عام نہیں آندے بھی اللہ رسول وارث ہے, اللہ رسول عزتاں دے گا تے اللہ رسول اولاداں دے گا تے اللہ رسول میرا مطلب رزق دے گا. عام لوگ ہی آندے. وہ بھائیو حدیث ہے ابو داود میں, جامع ترمذی میں, سنن نسائی میں, ہائے ابن ماجہ میں. حدیث کی 4 کتابیں, اور یہ طالب علم حدیث کی سند کا بھی ذمہ دار ہے. آپ بیٹھے تھے, اس نے کہا جیسے آپ چاہیں, جیسے اللہ چاہے. میرے پیغمبر کا چہرہ
علیہ السلام غصے سے زرد ہو گیا، آپ کو غصہ ہی چڑھ گیا. آپ نے کہا جعلتنی للہ ندا. اور میرے صحابی تو نے یہ جملہ کہہ کے جیسے اللہ چاہے جیسے میں چاہوں، یہ عقیدہ کہہ کے یہ بات کہہ کے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. یہ کہ اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی میں کسی کی مرضی چلتی توحید ہے. اللہ اس توحید کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.